بسم اللہ الرحمن الرحیم. In the name of Allah, the Beneficent, the Merciful. اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اشہد ان علیا ولی اللہ. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. یہ آپ نے کیا کیا؟ کیا مطلب؟ آپ نے نماز کے اندر تشہد ثالثہ پڑھ کر نماز کو باطل کر دیا ہے. نماز علی کا نام لینے سے کوئی باطل ہوتی ہے؟ آپ کسی مجتہد کا فتویٰ اٹھا کر دیکھیں، اس کے اندر لکھا ہوا ہے. کون مجتہد؟ میں تو کسی مجتہد کو نہیں جانتا. اچھا، آپ کسی مجتہد کی تقلید نہیں کرتے؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کیا حال ہے؟ ٹھیک. میں بات کر سکتا ہوں؟ جی کریں. اچھا، میں آپ کو کافی دیر سے دیکھ رہا ہوں کہ آپ دونوں گفتگو کر رہے ہیں. اس مسئلے کے لیے مولانا صاحب مسجد میں موجود ہیں، تو اگر آپ کہیں تو یہ مسئلہ حل کرنے کے لیے مولانا صاحب پاس چلے جاتے ہیں اور مسئلہ ڈسکس کر لیتے ہیں. چلو چلتے ہیں. چلو آؤ. سب کیسے ہیں؟ ٹھیک ہیں. اچھا، کیا ٹھیک ہے؟ آپ سے ایک مسئلہ پوچھنا تھا. یہ دونوں آپس میں گفتگو کر رہے تھے اور یہ شہادت ثالثہ پڑھ رہے تھے اور یہ کہہ رہے تھے کہ آپ کی نماز باطل ہے. تو یہ کہہ رہے تھے کہ مولا علی کا نام لینے سے کیا نماز باطل ہو جاتی ہے؟ تو یہ کہہ رہے تھے کہ یہ تقلید بھی نہیں کرتے. تو یہ مسئلہ ہمیں جو ہے بتائیں. میں سامنے آ رہی یہاں پہ ایزی ہو کر آپ ٹھیک کہہ رہے تھے بیٹا کہ علی کا نام لینے سے نماز باطل نہیں ہوتی، بلکہ علی کا نام لینے سے نماز کو معراج ہو جاتی ہے. اب معلوم نہیں ہے کہ آپ کو وہ سمجھا صحیح نہیں سکے یا آپ کو ان کی بات صحیح سمجھ میں نہیں آئی. اصل مسئلہ پتہ ہے کیا ہے؟ اصل مسئلہ یہ نہیں ہے کہ علی کا نام لینے سے نماز باطل ہو جاتی ہے. اصل مسئلہ یہ ہے کہ آیا کہ اپنی مرضی سے اگر ہم کوئی بھی چیز نماز کے اندر اس کا اضافہ کریں گے تو اس سے نماز جو ہے وہ باطل ہو جائے گی. مثلا آپ کو میں ایک مثال دے دیتا ہوں. اذان ہے، آپ اذان جب دیتے ہیں تو ابتدا کے اندر آپ کتنے مرتبہ اللہ اکبر کہتے ہیں؟ 4 مرتبہ کہتے ہیں. اور اگر میرا دل چاہے کہ میں کہوں کہ جی میں 5 دفعہ دینا چاہتا ہوں کیونکہ مجھے نام اللہ کا اچھا لگ رہا ہے، پسند آ رہا ہے، تو کیا میری وہ اذان صحیح ہوگی؟ اذان باطل ہو جائے گی. اذان باطل ہو جائے گی. تو جب اللہ کا نام اللہ کہہ رہا ہے کہ 4 مرتبہ سے زیادہ دینے سے، تو اللہ کا نام زیادہ لینے سے اگر اذان باطل ہو جاتی ہے، کیونکہ اپنی مرضی سے نہیں ہے نا جی. اللہ کہتا ہے میرا حکم کتنا ہے؟ 4 دفعہ ہے. تو جب ہم اللہ کے حکم کے خلاف چلیں گے تو یقیناً وہ عبادت نہیں ہوگی، وہ پھر عادت بن جائے گی. ہم نے تو عبادت کر دیا نا، ٹھیک ہے. اب فقط کیا علی کا نام نہیں، پاک پیغمبر کا نام اگر ہم اپنی مرضی سے لیں گے، اللہ کا نام اگر ہم کسی بھی عبادت کے اندر اپنی مرضی سے لیں گے، تو نماز جو ہے یا دیگر کوئی بھی عبادت ہے وہ قابل قبول نہیں ہوگی، وہ باطل شمار ہوں گی. ٹھیک ہے. قرآن مجید فرماتا ہے وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، کہ میرا حبیب اس وقت تک کلام نہیں کرتا جب تک وحی پروردگار نہ ہو جائے. تو اللہ کا حبیب اللہ کی مرضی کے علاوہ نہیں چلتا، تو ہم کون ہوتے ہیں کہ اپنی مرضی کے علاوہ چلیں؟ ہم بھی نہیں کر سکتے. اور اس کے علاوہ روایات دیکھ لیں، جتنی بھی روایات ہیں یا آئمہ معصومین علیہ السلام کی ہم سیرت دیکھیں تو وہاں پر کہیں بھی بھی نہیں ہے کہ تشہد کے اندر شہادت ثالثہ جو ہے وہ پڑھی گئی ہے. اس لیے ہماری ذمہ داری بھی یہی ہے کہ ہم بھی اس چیز کا خیال رکھیں اور ایسا کام نہ کریں. اور ساتھ میں وہ کہہ رہے تھے کہ آپ جو ہے وہ تقلید نہیں کرتے. ٹھیک ہے، میں آپ سے نہیں کہتا کہ آپ تقلید کریں، ٹھیک ہے، میں نہیں کہتا آپ تقلید کریں، لیکن اگر آپ ماشاءاللہ سے اتنے پڑھے لکھے ہیں، اتنے قابل ہیں کہ آپ قرآن مجید کو سمجھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے، احادیث سے پیغمبر خدا کو سمجھ سکتے ہیں، تو پھر آپ پر واجب نہیں ہے کہ آپ تقلید کریں. لیکن اگر آپ اس چیز کو نہیں سمجھ سکتے تو پھر آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ تقلید کریں. اور قرآن کہتا ہے فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، کہ جس چیز کے بارے میں تم نہیں جانتے اس کے جاننے والے سے جا کر پوچھو. تو تقلید کیا ہے؟ تقلید اصلاً کیا ہے؟ مثلا آپ لاہور جانا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے، آپ لاہور کا راستہ نہیں جانتے، تو آپ کیا کریں گے؟ عقل کا تقاضا کیا ہے کہ جس چیز کے بارے میں انسان نہیں جانتا تو اس کے جاننے والے سے پوچھے.
تو اب جو لاہور کا راستہ جانتا ہے تو میں اس سے جا کر پوچھوں گا کہ لاہور کا راستہ کیا ہے. جب وہ مجھے بتائے گا تو پھر میں اس راستے پر چل کر اس مقام پر پہنچ جاؤں گا. اسی کا نام تقلید ہے. تو دین میں بھی اسی طرح کہ جو قرآن اور حدیث کا علم رکھتا ہے اس کے مطابق چلنے کو، اس کے بتائے ہوئے مسائل کے مطابق چلنے کو، اپنانے کو تقلید کہتے ہیں. اور ہمارے اس پورے معاشرے کے اندر یا دنیا کے اندر جو زیادہ تر مجتہدین ہیں وہ آیت اللہ سستانی صاحب ہیں، آپ ان کی تقلید کر سکتے ہیں بہت زیادہ ہے. یا آیت اللہ خامنائی صاحب ہیں، ان کی تقلید بہت زیادہ ہے. ٹھیک ہے، سپریم لیڈر ہیں ایران کے، تو آپ ان کی تقلید کریں. ٹھیک ہے نا جی. تو یہ آپ کے لیے فائدہ ہے. سمجھ میں نا بیٹا بات. ٹھیک ہے اللہ، میں اس بات کا ضرور خیال رکھوں گا اور اللہ نہیں کروں گا. ماشاء اللہ، جزاک اللہ جی. خدا آپ کو سلامت رکھے، خدا آپ کی زندگی دراز کرے. ماشاء اللہ، جزاک اللہ، ماشاء اللہ جی. ماشاء اللہ. اچھا بیٹا.